الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا بهم الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والمعصية فإن بالمعصية حل سخط الله ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، بڑائی، بزرگی، کبریائی اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے لیے خاص ہے، جس مالک نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس میں اتنی انواع و اقسام کی مخلوقات پیدا کی کہ اگر ہم انہیں شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں سید القونین رحمت دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء امام الاولین والآخرین رحمت للعالمین پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر رب العالمین کی بے شمار رحمت نازل ہوں آپ کے جسد اطہر پر اور آپ کے روضہ انور پر، رحمت نازل ہوں صحابہ کرام پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ کرام، محدثین اعظام اور علماء اسلام پر کہ جن کی محنت اور کوشش کی وجہ سے
یہ خالص دین ہم تک پہنچا۔ سامعین محترم، عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے بعض دفعہ انسان اللہ تبارک و تعالی سے دور ہو کر گناہوں کی دلدل میں پھنس جاتا ہے، اور جو شخص نیکی سے دور ہو کر گناہوں میں پھنس جائے اور ہر وقت گناہوں میں مگن رہے، اس دنیا میں اس سے بڑا بدبخت اور بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ در گناہ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ ویسے تو انسان ہونے کے ناطے سے ہر شخص گناہ گار ہے، ہر انسان میں کمی کوتاہیاں موجود ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، وہ ہماری کئی خطائیں اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ لیکن جو شخص روز بروز دن بدن گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور توبہ کی طرف نہیں آتا، پھر اس کے گناہوں کے اثرات رونما ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے گناہوں کے اثرات اس کے چہرے پر، اس کے جسم پر، اس کی طاقت پر اور اس کے رزق پر، اس کی اولاد اور اہل و عیال پر، اور اس کے گناہوں کا اثر اس کے معاشرے میں، اس کے علاقے پر، حتیٰ کہ اس کے گناہوں کا اثر بالآخر ایک قوم پر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی جلیل القدر صحابی سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مفسر قرآن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن نماز تہجد کے وقت انہیں دعا دی، اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ اس عبداللہ کو اپنی کتاب کا علم دے دے اور اسے دین کی فقاہت عطا کر دے۔ وہ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ ونورا فی القلب وسعة فی الرزق وقوة فی الجسم ومحبة فی قلوب الخلق۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ، کہ یقیناً نیکی کے اثرات انسان کے چہرے پر نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ بناتا ہے، وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اور اس کے دل کو منور کر دیتا ہے نیکی کی وجہ سے، وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اور اسی نیکی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کو وسیع کر دیتا ہے، وَقُوَّةً فِي الْجِسْمِ وَقُوَّةً فِي الْبَدْنِ، اور اس کے بدن میں قوت اور طاقت پیدا کر دیتا ہے، اور سب سے بڑھ کر وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کی محبت لوگوں کے دلوں میں، مخلوق کے دلوں میں بٹھا دیتا ہے۔ یہ نیکی کا اثر ہے۔ اور فرمایا وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، بالکل اس کے الٹ اور اس کے برعکس،
گناہوں کا بھی اثر ہوتا ہے. وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ، انسان کے چہرہ جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے مرجھانا شروع ہو جاتا ہے، سیاہ پڑنا شروع ہو جاتا ہے. اور آگے فرمایا وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اس کے دل میں روشنی کی جگہ اندھیرا آ جاتا ہے، نور کی جگہ اندھیرا چھا جاتا ہے، جس میں اچھائی اور برائی کی، حق اور باطل کی، سچ اور جھوٹ کی تمیز مٹنا شروع ہو جاتی ہے. یہ گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے. اور فرمایا وَوَهْنًا فِي الْبَدْنِ، وہ بظاہر تو قوت مند نظر آتا ہے لیکن وہ جسمانی طور پر کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے. وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، وہ سارا دن مزدوری کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پھر بھی اس کے رزق میں کمی واقع ہونا شروع ہو جاتی ہے. سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ صحیح معلوم اپنی زندگی نہیں گزار پاتا. وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، رزق میں کمی واقع ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑھ کر وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، اللہ تعالیٰ اور مخلوق کے دلوں میں اس کے لیے نفرت بٹھا دیتا ہے. تو گویا کہ نیکی کے بھی اثرات ہیں، گناہ کے بھی اثرات ہیں. اور جب انسان باز نہیں آتا گناہوں سے، پھر اس کے اثرات رونما ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر اس کو نظر آتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، فرمایا کئی لوگوں کو ہم نے پکڑا ان کے گناہوں کے سبب. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، پھر ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسا دی گناہوں کی وجہ سے. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، اور بعض ایسے تھے جنہیں ہم نے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور ایک چنگھاڑ اور چیخ کی وجہ سے سارے ہی مر گئے. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِمُ الْأَرْضِ، اور کئی ایسے تھے جو گناہ نہیں چھوڑ رہے تھے، گناہوں سے باز نہیں آتے تھے، ہم نے انہیں زندہ زمین میں دھنسا دیا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کئی ایسے بھی گزرے ہیں جنہیں ہم نے دریا برد کر دیا، غرق کر دیا پانی میں. سب کچھ کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. یہ ساری سزائیں جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کیا. وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، بلکہ لوگ اپنی جانوں پر خود ظلم کر بیٹھے تھے، ہم نے تو اس کی سزا دی ہے انہیں. اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، فرمایا کہ تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی تکلیف آتی ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی تمہارے سامنے آ رہی ہوتی ہے. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے تمہیں مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے. اور فرمایا وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سے گناہ تو ایسے ہیں ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں. اگر سب پر گرفت کرنا شروع کر دیں، سب پر گرفت شروع کر دیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر ہر گناہ کے اوپر گرفت کرے، ہر گناہ کے اوپر، تو اس زمین کی پشت پر ایک جانور بھی باقی نہ رہ سکے، ایک جانور بھی زندہ نہ رہ سکے. اگر اللہ تعالیٰ ہر گناہ کے اوپر گرفت کرے، وہ تو غفور الرحیم ہے، کئی گناہ تو ویسے ہی معاف کر دیتا ہے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، وہ بہت سے گناہوں کو تو پکڑتا ہی نہیں ہے، معاف کر دیتا ہے. تو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں انسانی جسم سے لے کر ایک قوم اور معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں. تو آج کے اس خطبے میں 5 ایسے گناہ جو جس معاشرے میں آ جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس معاشرے کو 5 سزائیں دیتا ہے. اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، وہی حدیث آپ کو سنانی ہے. اور پھر دیکھنا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف کھڑا ہے، کہیں وہ گناہ ہمارے معاشرے میں سرایت تو نہیں کر گئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا یا معاشر القریش، اے قریش کے لوگو، اے قریش کی جماعت، 5 اذا ابتلیتم بہن
وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں، 5 گناہ ایسے ہیں کہ اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے، وَأَعُوذُ بِاللَّهِ أَن تُدْرِكُوهُنَّ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تمہارے اندر وہ گناہ آ جائے. یعنی 5 گناہ ایسے ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہو گئے، اور میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کہ کہیں تم ان گناہوں میں پھنس نہ جاؤ، تمہیں وہ گناہ گھیر نہ لیں. اگر وہ گناہ تمہارے معاشرے میں پھیل گئے، یقیناً اس کا رد عمل سامنے آئے گا، سزائیں سامنے آئیں گی. تو پہلا گناہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت فی اسلافہم الذین مضوا. آپ نے فرمایا لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط، فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی پھیل جاتی ہے، جب کسی قوم میں عریانی اور فحاشی پھیل جاتی ہے، بے حیائی پھیل جاتی ہے، پھر پھیلتی بھی اس قدر ہے حتی یعلنوا بها، وہ علل بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، علل. پھر کیا ہوتا ہے؟ جس قوم میں بے حیائی پھیلتی ہے، عریانی اور فحاشی پھیل جاتی ہے، اور پھر وہ اس پر بس نہیں کرتے، حتی یعلنوا بها، وہ اس کو اعلانیہ کرتے ہیں. الا فشا فیہم الطاعون، اللہ تعالیٰ ایسی قوم میں جس میں یہ فحاشی اور عریانی پھیل جاتی ہے، اس میں طاعون کی بیماری پھیلا دیتا ہے. اور فرمایا والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا، اور پھر ایسی ایسی بیماریاں اس قوم اور اس معاشرے میں پھیل جاتی ہیں، آ جاتی ہیں، جن کا نام ان کے آباء و اجداد نے کبھی سنا بھی نہ ہوگا. ایسی ایسی بیماریاں. یہ پہلا گناہ اور پہلی سزا ہے. اب غور کریں، ہمارے معاشرے میں بے حیائی کا، فحاشی کا، عریانی کا ایک سیلاب آیا ہوا ہے، اور جیسے جیسے بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے، ویسے ویسے بیماریوں کا بھی سیلاب آتا جا رہا ہے. کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، کسی بھی ہاسپٹل میں جا کر دیکھیں، رش ہی رش ہے. یعنی ایک معصوم بچہ، دل کا پیشنٹ، دل کا مریض، ایک نوجوان، پہلے تو ہوتا تھا نا کوئی 60-70 سال کی عمر میں جا کر اس کے دل کی تکلیف شروع ہوتی تھی، نوجوان ایسی ایسی بیماریوں کا شکار ہے، ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں. لاہور کے کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، آپ کی باری نہیں آئے، اتنا رش ہے. کیوں ہے؟ کبھی غور کیے؟ جس قوم میں علل بے حیائی پھیلتی ہے تو اس قوم میں پھر بیماریوں کا سیلاب آتا ہے. اور یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بے حیائی نہیں پھیلی ہوئی، فحاشی عروج پر نہیں ہے. یہ پیچھے 14 فروری کو کیا کیا ہے، اور آگے 8 مارچ کو خواتین کے عالمی دن کے موقع پر یہ کیا کرتے ہیں؟ میرا جسم اور میری مرضی کے غلیظ نعرے لگاتے ہیں. اور اس سے بڑی بے حیائی اور فحاشی کیا ہو سکتی ہے؟ پچھلے سال 8 مارچ کو جب مارچ ہوا نا خواتین، ایک بدبخت نے کہا کہ آزادی کا معنی یہ ہے کہ نکاح کو ہی ختم کر دو، نکاح ختم کر دو گے تو پھر آزادی میسر آئے گی اس قوم کو. بد نصیبوں، بدبختوں، نکاح تو انسان کو پاکیزہ بناتا ہے. تو کس طرح لے جانا چاہتے ہو اس معاشرے کو؟ اور پھر پھیلی بے حیائی پھیلی، خاص طور پہ جب انٹرنیٹ عام ہوئی اس کے بعد تو سیلاب آ گیا، سیلاب آ گیا. موسیقی، مجرا، ناچ گانا ہر طرف پھیلا ہوا ہے. حتیٰ کہ اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بھی محفوظ نہیں ہے. ہر بندے کے جیب میں موبائل ہے، اور ہر بندہ کے جیب میں موبائل ہے خوش نصیب ہے جس نے اپنے موبائل کو پاکیزہ رکھا ہے. نہیں تو جس کا موبائل اٹھائیں گے آپ کو بے حیائی اور فحاشی ملے گی، بے حیائی کی چیزیں ملیں گی، موسیقی اور گانے ملیں گے، ڈرامے اور فلمیں ملیں گی. اس سے کیا پھیلتی ہے؟ اس سے بے حیائی پھیلتی ہے، اس سے فحاشی پھیلتی ہے، اس سے بدکاری کا سیلاب آتا ہے. اور سب سے بڑھ کر یعنی فحاشی پھیلتی جا رہی ہے. جب سے یہ ٹک ٹاک ایپ آئی ہے نا، اس نے تو تباہ کر دی ہے، نوجوانوں سب تباہ کر دی ہے. خدا
خدا کی قسم تباہ کر دی ہے اس نے. ہر شخص کو یہ نشہ لگا ہوا ہے, کیا بچہ ہے, کیا جوان ہے, کیا بوڑھا ہے, اور پھر ایسی ایسی ویڈیو بناتے ہیں جو انسان دیکھ بھی نہیں سکتا, اخلاق سے گری ہوئی. کیا ہے جی, صرف ویوز لینے کے لیے, اپنی پبلسٹی کے لیے, اپنے سبسکرائبر بنانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. تو پھر فحاشی جب پھیلے گی, عریانی جب پھیلے گی, بے حیائی جب پھیلے گی, تو پھر بیماریاں کیسے نہ آئے, بیماریاں پھر کیسے نہ آئے. یہ سزا ہے. جس قوم میں فحاشی پھیلتی ہے اس کا اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے اس قوم میں بیماریاں آتی ہیں, اور ایسی بیماریاں جن کا ہمارے آباء و اجداد نے کبھی نام بھی نہیں سنا ہوگا. سنا ہے کبھی؟ یعنی آپ پیچھے جا کے دیکھیں, یہ شوگر, یہ بلڈ پریشر, یہ ہارٹ پیشنٹ, یہ کینسر, یہ ٹی بی, جتنی بھی مرض ہیں, آگے یہ کرونا وائرس, کبھی نام سنا تھا؟ اس سے بھی بڑھ کر اگر یہ قوم نہ بدلی اور مسلمان دوبارہ نہ لوٹے, جو مسلمانوں کی میراث ہے حیا, شرم و حیا کی طرف نہ لوٹے, تو یہ اس سے بھی بڑھ کر بیماریوں کا سیلاب آئے گا اس معاشرے میں. تو آپ نے فرمایا 5 گناہ ایسے ہیں جس قوم میں پھیلتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے 5 سزائیں دیتا ہے. اس میں پہلا گناہ بے حیائی اور فحاشی کا ہے. بے حیائی اور فحاشی کا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, آپ صحیح مسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کاسیات عاریات ممیلات مائلات, فرمایا کہ ایسی ایسی عورتیں اور خواتین آئیں گی جو باوجود لباس پہننے کے برہنہ نظر آئیں گی. ممیلات مائلات, وہ اپنی طرف کھینچنے والی اور مائل کرنے والی ہوں گی. اور فرمایا کہ اپنے بالوں کا جوڑا سر پر بنا رکھا ہوگا. اور آگے بڑے سخت الفاظ ہیں. آپ نے فرمایا کہ لن يدخلن الجنت ولا يجدن ريحها, فرمایا جنت میں داخل ہونا تو درکنار جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکیں گی. خدا را اپنے گھروں کو دیکھیں, اپنی بہنوں بیٹیوں کو دیکھیں, ان کے لباس دیکھیں. یہ اسلام درس دیتا ہے. اسلام نے تو ہماری بہن بیٹی تو بات کی بات ہے, اسلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو حکم دیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, فرمایا گھروں میں قیام کرو, بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنا, بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں. اور حج جیسا مبارک سفر اگر بغیر محرم کے نہیں کیا جا سکتا تو پھر بازاروں میں بغیر محرم کے کیسے جایا جا سکتا, وہ بھی بے پرد ہوگا, بے پرد ہوگا. تو فرمایا جس معاشرے میں بے حیائی پھیلے گی, اینڈ ریزلٹ یہ ہوگا اس معاشرے میں پھر بیماریوں کا سیلاب آئے گا. اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے ہر شخص اپنی آنکھوں سے دیکھ, ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مریض موجود ہے, کوئی نہ کوئی مریض موجود ہے. اور ہاسپٹل ختم ہو, یعنی ہاسپٹلوں کی جو کیپیسٹی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. جتنے بھی ہاسپٹل بنا دے اب تھوڑے نظر آتے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی اصل کو چھوڑا ہے. اور اصل کیا ہے, اسلام نے شرم و حیا کا درس دیا ہے. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَنْقُسُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةِ الْمَعُونَةِ وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. آپ نے فرمایا جب کسی قوم میں ناپ تول میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی, ناپ تول میں کمی واقع ہونا شروع ہو جائے گی, ہوگا کیا, إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ, اللہ تعالیٰ اس معاشرے میں قحط پھیلا دے گا. وشدت المعونتی, اور اس معاشرے میں مہنگائی پھیل جائے گی. وجور السلطان علیہ, اور جابر اور ظالم حکمران اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا. من حیث القوم دیکھیں, ولم ينقص المکیال والمیزان, ناپ تول میں کمی نہیں ہو رہی. یہ کسی بھی دکان پہ چلا جائے نا, خاص طور پہ مرغی لینے کے لیے کیا لکھا ہوتا ہے, وزن کی پوری گارنٹی ہے. اس کا کیا معنی ہے, اس کا مطلب ہے دوسرے وزن میں کمی کر رہے ہیں اور یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ ہم وزن پورا دیتے ہیں, وزن پورا دیتے ہیں. یعنی ہر کسی بھی ریڈی والے کے پاس چلا جائے, وہ لیتے وقت تو پورا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ, ہلاکت ہے ان کے لیے جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں. الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ, جب لینے کی باری آتی ہے تب پورا لیتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ, اور جب دینے کی باری آتی ہے تو کمی کرتے ہیں. ناپ تول میں کمی جس معاشرے میں پھیلتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں قحط پھیلا دیتا ہے, اس میں مہنگائی کا سیلاب آتا ہے.
اور اللہ تعالیٰ پھر جابر اور ظالم حکمران مسلط کر دیتا ہے اس معاشرے پر. اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے یہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے. مہنگائی کس قدر بڑھ گئی ہے, کس قدر بڑھ گئی, اور یہ ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. یعنی اس میں اگر حکمران طبقہ ملوث ہے نا, اتنی ہی عوام الناس ملوث ہے. ہر جگہ حکمران تو چوری نہیں کر رہے, ناپ تول میں کمی ہر جگہ حکمران تو نہیں کر رہے, عوام الناس کر رہی ہے. کیا ایک ریڑھی لگانے والا جو اس کے حلال کمانے کے لیے ریڑھی لگاتا ہے اور وہ بھی ناپ تول میں کمی کرتا ہے, ناپ تول میں کمی کرتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں واقیموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیزان, انصاف کے ترازو کو قائم رکھو, کمی نہ کرو اس کے اندر. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ فلا تظلم نفس شیئا وان کان مثقال حبۃ من خردل اتینا بها وکفی بنا حاسبین. فرمایا یہ تو تمہارے ترازو ہے نا, تم کمی بیشی کرتے ہو, اس میں دھوکہ دہی کی کوشش کرتے ہو. ونضع الموازین القسط, ایک ترازو ہم لگائیں گے قیامت والے دن اور وہ انصاف پر مبنی ترازو ہوگا. فرمایا فلا تظلم نفس شیئا, کسی ایک جان پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. وَإِن كَانَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا, ایک رائی کے دانے کے برابر بھی گناہ یا نیکی ہوگی وہ ہم سامنے لے آئیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم پورا حساب لیں گے. یہ تو تمہارے ترازو ہیں جس میں کمی بیشی کرتے ہیں, ہم نے جو ترازو لگا رکھا ہے ایک ایک نیکی کا وزن ہوگا, ایک ایک گناہ کا وزن ہوگا. پھر نیکی والوں کو اس کا بدلہ ملے گا جنت کی صورت میں, اور گناہوں والوں کو جہنم کی صورت میں اس کی سزا ملے گی. ناپ تول میں کمی نہیں ہے. خدا را جتنے لوگوں کا کام ہے نا ناپ تول کے معاملے میں, اس میں اپنی اصلاح کریں. پورا رزق آپ حلال کماتے ہیں, کسی جگہ پہ آپ جان بوجھ کر یعنی پیمانے میں کمی کر جاتے ہیں تو یہ آپ نے اپنا رزق حرام کر دی ہے. اور حرام رزق کھا کر چاہے بیت اللہ میں پہنچ جائے کوئی شخص, اس کا تو حج اور عمرہ قبول نہیں ہے, چاہے جا کے باقی عبادات قبول. تو یہ سزا اس معاشرے کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے جس میں ناپ تول کی کمی پھیل جاتی ہے. قوم شعیب علیہ السلام کی قوم کا جرم کیا تھا؟ یہی جرم تھا نا, ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اور شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو روکتے رہے, باز آ جاؤ. وہ کہتے تھے کہ تمہاری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہمیں منع کرو, ناپ تول میں کمی نہ کرو. ہمارا تو کاروبار ہے جی, ہم تو کاروبار کرتے. کاروبار کرنے کے پورے اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو بتا کر گئے ہیں, جس میں سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ دھوکہ دہی نہیں کرنا. من غشنا فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں, ہمارے طریقے سے ہٹ گیا وہ شخص. آگے آپ نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ لَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. آپ نے فرمایا جب کوئی قوم زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گی, زکوٰۃ دینا چھوڑ دے گی, کیا ہوگا پھر؟ فرمایا الا منع القطر من السماء, اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش روک لے گا, بارش روک لے گا. ولولا البہائم لم یمطروا, اگر زمین پر جانور اور چوپائے اور درندے نہ ہوتے اور یہ چمٹیاں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ ایک قطرہ بھی زمین پر بارش کا نہ برساتا. انسانوں کے اعمال اس قدر برے ہو چکے ہیں کہ اگر یہ جانوروں اور ان کا خیال نہ کرتا اللہ تعالیٰ زمین پر ایک قطرہ بھی بارش نہ برساتا. تو آپ دیکھتے ہیں, میں بھی دیکھتا ہوں کہ جس وقت بارش کی اشد ضرورت ہوتی ہے بارش نہیں ہوتی, اور جب بارش کی ضرورت نہیں ہوتی, جب فصلیں خاص طور پہ گندم کے سیزن میں, آپ یہ گندم کا سیزن آئے گا نا, جب گندم بالکل پک جاتی ہے اور کٹائی شروع ہونے والی ہوتی ہے تو 5-5 7-7 دن مسلسل بارش برستی ہے, جس سے گندم کی جو ایوریج ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے, رزق میں کمی واقع ہونا شروع ہوتی ہے. کیوں ہوتی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے, کہ ظلم کرتا ہے. وہ ظلم نہیں کرتا, ہم ظلم کرتے ہیں. زکوٰۃ نہیں دیتے, عشر نہیں دیتے. جس طرح زکوٰۃ فرض ہے بعینہ, اسی طرح عشر بھی فرض ہے. عشر بھی فرض ہے, کوئی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. من حیث القوم بات کر رہا ہوں, سب کی بات نہیں ہے, دیتے ہیں لوگ. قوم کو اگر دیکھیں گے تو زکوٰۃ نہیں دیتی اس طرح, بلکہ زکوٰۃ جب جنہوں نے پیسے رکھے ہوتے ہیں نا بینک میں, اور جب زکوٰۃ کاٹنے کا وقت آتا ہے جس مہینے میں وہ زکوٰۃ کاٹتے ہیں, لوگ پہلے ہی پیسے نکال لیتے ہیں.
پہلے ہی پیسے نکال لیتے ہیں کہیں زکوٰۃ نہ کٹ جاؤ. اور جب جس معاشرے کی سوچ ہی ہو، حالانکہ زکوٰۃ اس قدر بہترین نظام ہے، اس قدر بہترین نظام ہے، غربت کو مٹانے کا سب سے بہترین نظام زکوٰۃ ہے، سب سے بہترین نظام، کہ امیروں سے زکوٰۃ لے کر غرباء میں تقسیم کی جائے اور پھر انہیں سٹینڈ کیا جائے کہ وہ اگلے سال خود زکوٰۃ دینے کے قابل ہوں. ہم جب دیتے بھی ہیں تب بھی اس کا خیال نہیں کرتے. یعنی ایک شخص کی اگر 50,000 زکوٰۃ بنتی ہے، وہ ایک بندے کو دے، اسے کاروبار کروا کے دے، اسے ریڑھی لگوا کے دے. ہم 1,000 2,000 3,000 اور لوگوں کو عادت پڑ گئی ہے وہ ہر سال. یعنی ایک شخص اگر 30 سال پہلے بھی زکوٰۃ لیتا تھا نا، 30 سال گزرنے کے بعد بھی وہ اسی دروازے پہ کھڑا ہوا زکوٰۃ لے رہا ہے. یہ زکوٰۃ کا نظام تھوڑا اسلام ہے. یعنی ایک شخص کو آپ اگر 30 سال پہلے 1,000 روپے زکوٰۃ دیتے تھے، 30 سال گزر گئے، 30 سال بعد بھی وہ اسی دروازے پر زکوٰۃ لینے کے لیے آیا ہے. یہ کیسی زکوٰۃ ادا کی جا رہی ہے؟ زکوٰۃ کا نظام تو ایسا ہے کہ زکوٰۃ اس طرح دی جائے کہ اگلے سال وہ جن کو زکوٰۃ ملے وہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو جائیں، اگر قابل نہ ہو تو خود اپنا رزق اور روزی کمانے کے قابل ہو جائے، وہ زکوٰۃ لینے کے لیے دوبارہ نہ آئے. فرمایا جب زکوٰۃ روک لو گے اللہ تعالیٰ آسمان سے رحمت کی بارش روک لے گا. اور اگر چپاؤں کا خیال نہ ہوتا، وہ تو رحیم ہے نا، خیال کرتا ہے کہ میری مخلوق پیاسی نہ مر جائے، پھر ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے اور اسی بارش سے پھر انسان بھی مستفید ہوتے ہیں، انسان بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی خوراک کا انتظام کرتا ہے. اگر بارش بالکل ہی روک دے تو کیا ہوگا اس کا رزلٹ؟ قحط پڑ جائے گا. لوگ یعنی ایک دوسرے کو لوٹنا شروع کر دیں گے، جب کھانا نہیں ملے گا تو لوٹنا شروع کر دیں گے. تو فرمایا جب زکوٰۃ نہیں دیں گے لوگ، اللہ تعالیٰ بارش نہیں برسائے گا. یہ تیسرا گناہ ہے، اور یہ بھی اس معاشرے میں نظر آتا ہے، صاف نظر آتا ہے. لوگ ٹیکس دیتے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے. ٹیکس یعنی ہر بندے پر ٹیکس ہے، اور ٹیکس کی فیصد جو ہے وہ بڑھتی. زکوٰۃ کی کتنی فیصد ہے؟ 2.5%. اور GST کتنا ہے؟ 17.